نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں لعنت فرمائی۔ اسی طرح کی دوسری حدیث میں تقریباً 1 درجن کے قریب مختلف زاویوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کا بریوا، مردوں جیسا لباس، مردوں جیسی خط خط ماحول بنائے، اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرے، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتیں بننے کی اپنے سٹائل بنائیں، اور یہ چیز بہت بڑھ رہی ہے۔ اس چیز کو کنڈم کرنا سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس چیز کا اتنا اضافہ ہوا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ نے رات میں مخنث حدیث پڑھا تھا کہ جو حدیث میں پڑھا تھا جو مخنث ہیں، جسے خسرہ اپنے الفاظوں میں اردو میں کہتے ہیں، اسے اپنے ہاں ملازمت گھروں میں خاص کر جہاں خواتین وہاں نہ رکھیں۔ وہ فطرتی طور پر شیطان ان کے قریب ہوتا ہے، وہ عورتوں کو مردوں کی چغلیاں، خرابیاں، شہوت والی باتیں مردوں کو عورتوں کی، عورتوں کی اور مردوں کو۔ اور ویسے بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا لڑکا دے دیا ہے جو خسرہ ٹائپ ہے تو وہ کسی کو نہ دیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کی تعلیم تربیت کریں، وہ آپ کا ایک فرد ہے، اپنے ساتھ رکھیں، جوان ہوگا، گھر سنبھالے گا۔ غیر گندی سوسائٹی میں یہ ایک ٹرینڈ جو ہمارا معاشرے کی جہالت بدقسمتی ہے کہ جو خسرہ پیدا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں جی خسروں کو، یا کوئی یا اس کے ساتھ گھر کے یا فیملی کے افراد اس سے مذاق کرتے ہیں، اس کی کم تر الفاظوں سے یا کم تر نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اتنی ہی عزت دینی ہے جتنی ایک مرد کی ہے، جتنی ایک عورت کی اور فرد کی عزت ہے اس کو بھی دیں۔ اس کو آپ گھر کے افراد ہی کم تر نظر سے بولے دیکھیں گے تو دوسرے تو پھر کریں گے، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو رسپیکٹیبل شخص بنائیں، پڑھائیں لکھائیں، ٹیچر بنائیں، استاذ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں۔ ہمارے پاکستانی تاریخ میں ایک پچھلے دنوں اس تیسری صنف کا جو بندہ ہے، اس کو ہم تیسری صنف کہتے ہیں عرف عام میں بھی، مخنث، وہ ڈاکٹر بنا ہے، جنڈل بھی کہہ دیتے، تھرڈ جنڈل، وہ ڈاکٹر بنا ہے۔ آپ بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو، ناچنے والوں کے ساتھ کیوں بھیج دیتے ہیں، خسروں کے پاس؟ وہ آپ کی وراثت میں حصے دار ہے۔ جہاں تک حدیثیں اس سے بچنے کی، تو وہ اس سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو خسرہ سوسائٹی مشہور ہے، بدنام ہے، ڈانس گانا باجا زنا اور گندے کام، اس سوسائٹی کے لوگوں کو کنڈم کرتی ہے شریعت کہ ان سے دوستی نہ کریں، ان سے منہ نہ لگائیں، ان کو اپنے ہاں ملازمت پہ نہ رکھیں، گھروں میں خاص کر رکھنا ہے تو سلجھا ہوا ایسی جگہ پہ جہاں انتشار کا خطرہ نہ ہو، تو پہلے سے ہی اس کا سارے اگر ذمہ داری اٹھائیں تو یہ ماحول ہے۔ گزشتہ پورے ہفتے میں تیسری کیٹیگری کی جو حدیثیں پڑھی، یہ 2 حدیثیں جو 2 طرح کی حدیثوں کا میں نے ایک حدیث سنا دی ہے۔ تیسری کیٹیگری میں گانے اور دف بجانے کے بارے میں تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے آلات موسیقی توڑنے، موسیقی کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ صحابہ کرام ابن عمر رضی اللہ کو ایک دفعہ گزر رہے تھے، صحابی کے گانے کی آواز آئی تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ بہت ساری ایسی حدیثیں آپ نے بھی پڑھی۔ تو میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں فتاوے موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ موجود ہے جس سے زیادہ فالو کر رہے ہیں لوگ، اور بھی بڑے ہیں۔ فتاوے میں دیکھیں کہ میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا یا تقریر کرنا یا میوزک والا سٹیٹس لگا کے کوئی واعظ و نصیحت کرنا، یہ حرام ہے۔ جہاں حلال کام ہو رہا ہے، نعت حلال کام ہے، واعظ و نصیحت حلال کام ہے، تقریر حلال کام، وہاں اس کے ساتھ سٹیٹس لگانا بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حلال تھا، سٹیٹس حرام ہے۔ اسی طرح نعت ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ میوزک حرام ہے، یا ساؤنڈ کو اس طرح سے لے لینا کہ وہ شو ہو کہ یہ میوزک ہے، تو یہ چیزیں اسلام میں منع ہے۔ یہاں اس طرح کی بھی درجنوں حدیثیں ہیں
کہ اس کو شیطانی بینسریاں کہا، اور ایسے اشعار جس میں شہوت ٹپکے، مرد عورت کے حسنوں کی تعریف ہو، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ ہم عرف عام میں اس کو گانا کہہ دیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں، اپنی تقریبات، اپنی زندگیوں میں، اپنے لائف میں یہ خرابیاں دور کریں کہ گانے باجے سے اوائڈ کریں، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ میوزک اپنے موبائل سے بھی ختم کریں۔ اب جتنا مرضی آپ پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے شیطان گھس جاتا ہے۔ اب کے ماحول کو دیکھ کر جب میں وہ دیکھتا ہوں نا، شیطان کو اللہ نے جب نکالا تھا تو شیطان نے 8ویں پارے میں ہے سورہ رعد، شیطان نے کہا تھا میں آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، دائیں بائیں، تیرے بندوں کو خراب کروں گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ کر لینا بھئی، تیری تجھے اجازت ہے، جا، لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ تو اب وہ شیطان چاروں طرف سے بیٹھ گیا ہے۔ موبائل میں بھی آپ نے ٹیون لگانی ہے تو میوزک کی نہ لگائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اب تو اذان کی، تلاوت کی مختلف، بلکہ کوشش کریں آوازوں والا ماحول کم کریں۔ وہ آواز موبائل کی ہو، کوئی بھی ہو، آواز اتنی دھیمی ہونی چاہیے کہ آپ کو بس پتہ چلے۔ وائبریشن پہ کام چلے تو زیادہ بہتر ہے، آواز والا ہو ہی نہ۔ تو کئی ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ ساری کھا جاتے ہیں۔ تو شادی بیاہ منگنی تقریبات پہ بالکل پرہیز کریں۔ یہ فضولیات، گانے باجے والے، بارات شادی حال میں آپ لے کے جائیں، آگے ڈاک والے پہلے ہوشیار کھڑے ہوتے ہیں، ان کو روکیں، پہلے سے کہہ دیں کہ ہم یہ شادی حال میں میوزک نہیں لگنے دیں گے۔ تو یہ آپ کوشش کریں گے تو ہوگا، اگر ہل جل نہیں کریں گے تو پھر شیطان تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے آ چکا ہے، ہماری جیبوں میں، ہمارے دماغوں میں، آنکھوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے۔ کہتا گھس کے ماروں گا، سب جگہ گھس کے مار رہا ہے۔ اب آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ شرم کرتے رہیں گے تو یہ سارے شیطانی کام چلتے رہیں گے۔ کم سے کم اپنی سطح پر تو کنٹرول کریں نا۔ یہ گاجے بانے، اس سے پرہیز کریں۔ ایسی عورتوں مردوں سے جو مردوں والا مرد عورتوں والا، عورت مردوں والا بھریوا اپنائیں، ان سے بھی تعلق کم کریں، کیونکہ لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اور تیسرا مخنث گمراہ جو مرد ہیں، تیسری نسل کے یا عورتیں ہیں، اس سے اوائڈ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ آمین۔